اس وقت ہم موجود ہیں شریفہ بنت حسن کی روضے پر، اور ابھی ہم یہاں صدر دروازے پر ان کے موجود ہیں، داخل ہوتے ہیں، اندر زیارت کراتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. اور بہت ہی یہ زیارت جو ہے یہاں پر بہت خاص ہے. آئیے آپ کو زیارت کراتے ہیں. پچھلی جیب میں ڈال دیں، پیچھے والی جیب میں. کربلا کی آوازیں لگ رہی ہیں، ہم چھوڑ کر آئے پیچھے. سب ساتھ رہیے گا بھائی. اب ہمارا موبائل جو ہے وہ بھر چکا، اب یہ جو 2-4 ہے نا یہ ہمیں بھیج دینا. ضرور ضرور خالی کریں گے تو اپنا صحیح ہے. ضرور ضرور. جی جی صحیح. اس وقت ہم موجود ہیں شریفہ بنت حسن کے روضے پر، اور یہ بازار سے گزرتا ہوا کافی اندر جا کے یہ روضہ ہے. دونوں طرف اطراف میں آپ کو بازار نظر آ رہے ہیں، اور یہ روضہ بہت بڑے رقبے پر بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے. تعمیرات کا کام جاری ہے. داخل ہوتے ہیں اندر تو آپ کے ساتھ کراتے ہیں. یہ حرم جو ہے بی بی شریفہ بنت حسن کا سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان بی بی کے یہ بھی باب الحوائج کا ہی درجہ رکھتی ہیں، اور ان کا وہ مریض شفا پاتے ہیں جو پوری دنیا میں کہیں بھی جن کو علاج نہیں ملتا، وہ ان بی بی کے روضے میں آ کے وہ شفا پاتے ہیں اور صحت یاب ہو کر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پر اس زیارت پر یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ کی منت پوری ہو جاتی ہے، دعا پوری ہو جاتی ہے، تو بی بی کو تھینکس کرنے کے لیے وہ یہاں پر مختلف بینرز لگے ہوتے ہیں دیواروں پر، جو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بی بی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بی بی نے ان کی منت پوری ہوئی اور ان کی دعا پوری کی. تو یہاں یہ رواج ہے کہ جب دعا پوری ہو جاتی ہے تو ان کے لیے خاص یہ بینرز بنوائے جاتے ہیں اور چڑھائے جاتے ہیں. موجود ہیں اس وقت شریفہ بنت حسن کے روضے پر، اور انشاءاللہ ابھی داخل ہوتے ہیں. یہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں. کہا جاتا ہے کہ کربلا کے واقعے میں شامل تھیں، اور جب اس مقام پر آئیں تو ان کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ دنیا سے پردہ کر گئیں. ہر آنے والے ظاہر کی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں اس مقام پر، اس حرم میں، اور بہت ہی خاص زیارت ہے بیماروں کی شفا کے لیے. یہاں ہر آنے والا بیمار جو سب جگہ سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، وہ ان بی بی کے آتا ہے حرم میں اور شفا پا کر جاتا ہے. خاص زیارت ہے بہت بیماروں کے لیے. ابھی میں آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں. موجود ہیں ہم اس وقت شریفہ بنت حسن سلام کے روضے پہ.
4 باب الحوائج ہیں کربلا مولا میں. مولا عباس علیہ السلام، مولا علی اصغر علیہ السلام، امام موسی کاظم السلام اور حضرت مسلم بن عقیل. کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی وہ درجہ حاصل ہے کیونکہ یہ ان کے سے بھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. کریمہ اہل بیت کا ان کو بھی لقب دیا گیا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. ہم داخل ہوتے ہیں حرم میں اور انشاءاللہ زیارت آپ کو سرداب میں جا کے یہ زیارت ہے. صلی اللہ محمد. تعمیرات کا کام جاری ہے. بہت بڑی زیارت بن رہی ہے اس وقت اور یہاں پر تعمیرات کا کام جاری ہے. بہت بڑا حرم بن رہا ہے بی بی کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تعمیرات کا کام جاری ہے. صلی اللہ محمد. اللهم صل محمد. اللهم صل على محمد. صلی. جی حضور تھوڑا سا ان کے بارے میں. اچھا یہ ذریعہ مبارک ہے بی بی کی. میں زیارت کرتا ہوں اور آپ کی زیارت کراتا ہوں. ہمیں نیچے گراؤنڈ سائڈ بھی جانا ہے. گراؤنڈ پہ ان کا جو اصل جو ہے گراؤنڈ پہ ہے سرداب. دعا کر سکتے ہیں آپ. شریفہ بنت حسن کے ذریعہ ہے یہ اور ہم موجود ہیں یہاں پر ان کے قبر مطہر پر. ابھی ہم آپ کو سرداب میں بھی لے کے جائیں گے. سلام اللہ علیک یا سیدی. صلی اللہ محمد. زائرین کی بڑی تعداد آتی ہے یہاں پر اور شفا پا کر جاتے ہیں. یہاں سے ہر مریض کو شفا ملتی ہے. ہر زائر کی جو بھی تمنا ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے. بیوی صلی اللہ محمد. ایام فاطمہ کی خصوصی نشریات ہے قائم ٹی وی پر اور ہم اس وقت موجود ہیں شریفہ بنت حسن کے حرم مبارک میں اور یہ آپ زیارت کر رہے ہیں. بہت بڑا روضہ بنایا جا رہا ہے اس وقت. بہت خاص زیارت ہے یہ. تعمیرات کا کام بہت تیزی سے جاری ہے. ہر طرف تعمیرات کی جا رہی ہے. صلی اللہ محمد. کتنا زیارت پڑھ رہے ہیں آپ. اس کو ریکارڈ کرا دیتے ساتھ ساتھ پڑھ کے. اچھا بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و صلی علی رسول الکریم. ہم لوگ اس وقت جن کی بارگاہ میں زیارت کرنے آئے ہیں یہ شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام. یہ شریفہ بنت امام حسن یعنی کہ امام حسن علیہ السلام کی مباشر بیٹی یعنی کہ ڈائریکٹ اور بعض میں یہ کہا گیا او بواسطہ. چونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا لقب جو ہے وہ ام محمد ان کو کہا جاتا ہے اور یہ کنیت ام محمد ہے اور لقب میں سے یہ کہ طبیب آل محمد یا طبیب علوین اس طریقے سے ان کو بتایا جاتا ہے. اب چونکہ امام حسن علیہ السلام کی یہ بیٹی
جب کربلا کا سانحہ ہوا ہے تو اس میں یہ ساتھ ساتھ جیسے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا یا سیدہ سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام یہ سب ساتھ ساتھ تھے، اسی طریقے سے یہ بھی ساتھ ساتھ تھی۔ اب ایک یہ کہ چونکہ جب کربلا سے کوفے کی طرف یہ قافلہ آیا ہے تو چونکہ اتنا لمبا تو سفر نہیں، لیکن پھر بھی 3 دن کی بھوک پیاس اور اتنا سب کچھ، گھر اجاڑ دیا گیا ہے، ماں باپ مار دیے جا چکے ہیں، بھائی مار دیا جا چکا ہے، پورا گھر اجاڑ دیا جا چکا ہے، بس عورتوں میں کچھ باقی ہیں، اب ان کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے کوفے کے لیے۔ یعنی یہ بھی بہت بڑا صدمہ ہے کہ انسان کا دل اور انسان کا دماغ کام نہ کرے، لیکن راہ خداوندی میں اپنے آپ کو یہ پیش کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب کوفے میں لایا گیا ہے اسیر کر کے، ایک تو یہ کہ ہے نا یہاں سے جاتے ہوئے تب ہے نا یہ اونٹ کی پشت سے گر گئیں، یا پھر جب ہے نا شام سے واپس کربلا عراق کے لیے آ رہے ہیں اور اس جگہ پر اونٹ کی پشت سے گری ہیں۔ اب چونکہ اتنی تیز اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا کہ جس کی انتہا نہیں، اور اونٹ کے اوپر نہ محمل ہے، نہ ہودج ہے، نہ کجاوا، نہ اماری، کچھ نہیں، بلکہ بچوں کو باندھ دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے ان کے اوپر سب و ستم، ظلم کی اور بربریت کی جا رہی ہے۔ اب جب ہے نا باندھ دیا گیا، اب جب زمین پر گری ہے تو چونکہ اب کون گرا، کیسے گرا، اب یہ اتنا توجہ نہیں دیتے تھے، چونکہ ان لوگوں کا کام ہے کہ کسی بھی صورت ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دو۔ اسی لیے جنہوں نے شام کے راستے کی تمام زیارتیں کی ہوں گی تو انہیں پتہ ہوگا بائی روڈ کہہ رہا کتنے امام زادگان یا کتنے جو ہے شرفا وہ وہاں پر ان کے مرقد اور قبریں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ چونکہ بیمار تھی، علیل تھی، مریض تھی، اتنا زیادہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا، گرز گرا ان پہ مارا گیا، کوئی تماچے لگا رہا ہے، کوئی یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، اس طریقے سے اتنا زیادہ ان پر۔ تو اب یہاں پر جب گری ہیں تو پھر ان کے طرف مڑ کر کے نہیں دیکھا، بلکہ یہاں کے قریے والوں نے ان کو ساتھ پہ رکھا، تیمارداری کی، یہاں تک کہ جب مرض کی تاب نہ لا سکی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب یہاں پر لوگ اور عراقیوں کے درمیان اور غیر عراقیوں کے درمیان مشہور ہے، اور اکثر و بیشتر وہ کہ جو مریض ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ان کا وسیلہ دیتے ہیں، پروردگار سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے وسیلے سے، امام حسن علیہ السلام کی بیٹی کے وسیلے سے ہر مریض کو شفا عطا کرتا ہے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں پروردگار جو مریض ہیں انہیں شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کی طفیل میں شفاء کلی، شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا انتظار رضوی صاحب ہمیں اس زیارت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ کربلا سے جب قید کر کے لے جایا جا رہا تھا اہل حرم کو، تو اس مقام پر اونٹ سے گری ہیں اور بیمار کافی عرصے تک رہیں۔ یہاں کے اس بستی کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کی تیمارداری کی اور کچھ ہی عرصے میں وہ دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں شریفہ بنت حسن علیہ السلام کے ذریعہ مبارک کے بالکل نزدیک، اور یہ آپ زیارت کر رہے ہیں۔ دعا مانگیے کہ پروردگار عالم تمام مریضوں کو شفا یاب کرے، جلد سے جلد جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا کریں، اور جو پریشان حال ہیں بے حق شریفہ بنت حسن کے صدقے میں ان کی تمام پریشانی دور ہو جائے، تمام بیماروں کی بیماری دور ہو جائیں، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب ہو جائے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر مل جائیں، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ان کو کامیاب کریں، جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کو جلد سے جلد بی بی شریفہ بنت حسن کے صدقے میں ان کو بہت اچھے سے گھر سے ہو جائیں، اور تمام جملہ مرحومین و مرحومات کی مغفرت ان کو اعلیٰ درجے پر مولا فائز کریں، اور بی بی کے صدقے میں ان کی شفاعت ان کے نصیب میں ہوں، اور
ہمیں ضمانت ظہور ہو جائے اور ہم کو ان کو ناصرین میں شامل کرے. اللہم صلی علی محمد وآل صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار جس مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ان تمام کی دعائیں مستجاب کرے, ان کی دعائیں مستجاب ہو. جی اس وقت میں موجود ہوں شریفہ بنت حسن کی زری کے بالکل نزدیک, اور آپ سب دعا بھی کر سکتے ہیں کہ یہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ ان کی زیارت پر آنے والے تمام زائرین کی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں, چاہے وہ بیماری سے منسلک ہو, چاہے وہ کوئی بھی دعا ہو, کسی بھی طرح کی پریشانی ہو, بی بی کے صدقے میں بی بی ضرور اس کو آنے والے کی حاجات کو پورا کرتی ہیں. صلی علی محمد صلی علی محمد وآل. آئیے اب ہم چلتے ہیں سرداب کی طرف. اللہم صلی علی محمد نیچے چل رہے ہیں بس. اب کیا مطلب ہے؟ نہیں بس اب چل رہے ہیں نا. ہاں ہاں صلی علی محمد المحادم. یہ زیارت شریفہ بنت حسن. دعا ہے پروردگار عالم سے تمام مومنین کی تمام جائز حاجات پوری ہو جائیں. اس بی بی کے صدقے میں تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں, تمام بیمار حالوں کی بیماریاں جلد سے جلد دور ہو جائیں. وہی غم نہ دینا بی بی سوائے غم حسین کے. بی بی زیارت کو آخری زیارت نہ قرار دینا. بی بی جلد سے جلد دوبارہ زیارت نصیب ہو جائے. تعمیرات کا کام جاری ہے اس وقت بہت زیادہ. بی بی کا بہت بڑا حرم بن رہا ہے. شیشے کا کام کیا جا رہا ہے, دیواروں پر شیشے کا کام کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اتنا خوبصورت روضہ بنایا, تعمیر کیا جا رہا ہے, ہر طرف شیشے کا کام کیا جا رہا ہے. بہت بڑی زیارت ہے. زيارة شريف